الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبیہ وحبیبہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولا سیما بقیۃ اللہ ارواحنا لہ الفداء واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز اسمہ وجل شأنہ فی کتابہ المجید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات گرامی، کچھ مومنین مریض ہیں، ان سب کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ آپ حضرات کے سامنے ان مجالس کے لیے آیہ تطہیر کی تلاوت کی تبرکاً اور تیمناً، اور ہم نے جو عنوان سخن قرار دیا تھا وہ تھا صفات اہل بیت علیہم السلام۔ اس کے علاوہ ہم نے جو متن گفتگو قرار دیا تھا وہ تھی زیارت جامع کبیرہ، اور ہم نے بیان کیا کہ اس زیارت میں اہل بیت علیہم السلام نے اپنے آپ کو خود پہچنوایا ہے، اور اس سے بہتر کوئی اور طریقہ ہمارے پاس تھا ہی نہیں انہیں پہچاننے کے لیے کہ یہ خود اپنے آپ کو پہچنوائیں۔ ہم نے کچھ ابتدائی جملوں کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور کچھ تفسیر کرنے کی کوشش کی اپنی بساط اور اہلیت کے مطابق، اور آج اس کی یہ آخری گفتگو ہے۔ آج بھی ایک حد تک گفتگو کو آگے بڑھا کر اپنی بات کو تمام کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ حضرت ہادی آل محمد امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ہماری زیارت کرو تو اس طرح سے پڑھو:
السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مختلف الملائکہ یعنی وہ مقام اور وہ جگہ کہ جہاں پر مسلسل ملائکہ آنا جانا کرتے ہیں، اور پھر آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا کہ ملائکہ مسلسل وہاں آنا جانا کرتے ہیں کہ جہاں پہلے سے مانوس ہوں، اور جب ملائکہ نے روئے زمین پر نظر کی تو کوئی ایسا گھر نظر ہی نہیں آیا کہ جہاں سے وہ مانوس ہوتے، اور پھر ملائکہ نے دیکھا کہ محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا وہ گھرانہ ہے، جہاں سے انہیں ایک خاص انسیت ہے، اور پھر ملائکہ نے اس گھر میں آنا جانا شروع کر دیا مختلف بہانوں سے۔ کل بات چل رہی تھی کہ ہم یہ دیکھیں کہ مختلف کا معنی کیا ہے، پھر یہ دیکھیں کہ ملائکہ کا معنی کیا ہے، اور ملائکہ ایک کیسی مخلوق ہیں، پروردگار عالم نے ملائکہ کو کیسا بنایا ہے۔ جب ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ملائکہ کیسی مخلوق ہیں تو پھر یہ سمجھ میں آئے گا کہ ملائکہ جن کے گھر آتے جاتے ہیں وہ کیسے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ کل آپ حضرات کے سامنے بتایا کہ ہم جسے عالم سمجھتے ہیں وہ عالم صرف یہ عالم دنیا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے علاوہ کچھ اور عوالم بھی پائے جاتے ہیں، عالم مادہ یا عالم ملک، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت اور عالم ہاہوت۔ کل یہ ساری باتیں آپ حضرت کے سامنے کر دی تھیں، اور ہم نے بتایا کہ ملائکہ کا تعلق عالم جبروت سے ہے، اور عالم جبروت وہ عالم ہے کہ جس میں نہ مادہ پایا جاتا ہے نہ مادیات پائے جاتے ہیں، اسی لیے ملائکہ میں نہ قوت غضب پائی جاتی ہے نہ قوت شہوت پائی جاتی ہے، اور کیونکہ ملائکہ میں قوت شہوت نہیں پائی جاتی لہٰذا ملائکہ میں مذکر مؤنث بھی نہیں ہوتے، اور چونکہ ملائکہ میں قوت غضب نہیں پائی جاتی لہٰذا ملائکہ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اور پھر ہم نے بتایا کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے آواز دی کہ اتزعم انک جرم صغیر وفیک طول عالم الاکبر، اے انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹا سا ایک جسم ہے، جبکہ پروردگار عالم نے تیرے اندر عالم اکبر کو سمو دیا ہے۔ ہمیں ابھی عالم سمجھ میں نہیں آیا تھا، یہ عالم اکبر کی بات کر رہے تھے کہ اے انسان تیرے اندر عالم اکبر سمو دیا گیا ہے، اور اگر صرف عالم کی بات ہوتی تو شاید ہم کہتے کہ انسان کے اندر عالم ملک سمیٹ دیا گیا ہے۔ نہیں، اس انسان میں عالم ملک کے آثار بھی ملیں گے، عالم ملکوت کے آثار بھی ملیں گے، عالم جبروت کے آثار بھی ملیں گے، عالم لاہوت کے آثار بھی ملیں گے۔ یعنی اگر یہ انسان چاہے تو اپنے آپ کو صرف مادی بنا دے، یہ انسان چاہے تو اپنے آپ کو عالم ملکوت تک لے جائے، یہ انسان چاہے تو اپنے آپ کو فرشتوں کے عالم میں لے جائے، اور اگر یہ انسان چاہے تو آگے بڑھ جائے، فرشتہ پیچھے رہ جائے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ انسان فرشتوں سے آگے بڑھ سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کے اندر ہر عالم کا ایک اثر رکھا ہے۔ انسان جس مرحلے پر آئے گا محنت کرتے ہوئے اور تزکیہ نفس کرتے ہوئے، اس سے اس عالم کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کبھی اس سے برزخی اور ملکوتی آثار ظاہر ہوں گے، کبھی اس سے جبروتی آثار ظاہر ہوں گے، کبھی اس سے فرشتوں کی صفات ظاہر ہوں گی، اور جب انسان عالم لاہوت تک پہنچ جائے گا تو اس انسان سے صرف فرشتوں کی نہیں بلکہ الہی صفات کا ظہور ہوگا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسان کو خلیفۃ اللہ بنایا ہے، انسان ہم سب خلیفۃ اللہ ہیں، بالقوہ خلیفۃ اللہ ہیں، بالفعل خلیفۃ اللہ نہیں ہیں۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو اپنے آپ کو خلیفہ خدا بنا سکتے ہیں،
پروردگار عالم نے انسان کو خلیفۃ اللہ کی منزلت پر قائم کیا ہے. کیوں؟ اس انسان میں اتنی طاقت ہے کہ یہ اتنا آگے بڑھ سکتا ہے، اتنا آگے بڑھ سکتا ہے کہ پروردگار عالم کی صفات کا اس انسان سے ظہور ہو سکتا ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. اسی لیے آپ دیکھیں انسان چاہے تو فرشتوں سے آگے بڑھ سکتا ہے. کیوں انسان فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے؟ اس لیے کہ فرشتے اپنی عصمت میں معصوم ہیں، اور فرشتوں کے اندر نہ قوت شہوت پائی جاتی ہے نہ قوت غضب پائی جاتی ہے. فرشتوں کا کسی چیز سے مقابلہ نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، فرشتوں کو کسی چیز سے لڑنا نہیں پڑتا، فرشتوں کا کسی چیز سے مقابلہ نہیں ہے. جب فرشتوں کا کسی چیز سے مقابلہ نہیں ہے تو فرشتوں کا کوئی ہنر بھی نہیں ہے. ہمارا کسی چیز سے مقابلہ ہے تو ہم لڑ کر اپنے ہنر کو ظاہر کر سکتے ہیں. ہمارے اندر قوت شہوت بھی پائی جاتی ہے، ہمارے اندر قوت غضب بھی پائی جاتی ہے. اب اگر انسان، توجہ فرمائیے گا، جانور کے اندر قوت غضب ہے، قوت شہوت ہے، فرشتوں کے اندر قوت غضب نہیں ہے، قوت شہوت نہیں ہے. پروردگار عالم نے انسان کے اندر بھی یہ دونوں قوتیں رکھی ہیں، اور پھر آواز دی کہ انسان چاہے تو فرشتوں سے آگے بڑھ جائے، لیکن اگر یہ دونوں قوتیں انسان کے اوپر حاوی آ جائیں تو انسان اتنا پست ہو جاتا ہے کہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. بہرحال بات کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، بات یہاں تک آ گئی. پروردگار عالم نے فرشتوں کو ایک خاص طریقے سے بنایا ہے. کیا کل بات یہی چل رہی تھی کہ جو فرشتوں کا تصور جو ہمارے یہاں ہے، پروردگار عالم نے فرشتوں کا وہ تصور ہمیں نہیں دیا. فرشتوں کا تصور کچھ اور ہے، وہ ایک نورانی مخلوق ہے، مادی مخلوق نہیں ہے، اور ان کے یہاں مسائل کچھ اور ہیں جو ہمارے یہاں نہیں ہیں. بہرحال اگلے مرحلے پر آ جاؤں کہ فرشتوں کے یہاں اوصاف کیا پائے جاتے ہیں. پروردگار عالم نے فرشتوں کے اندر کون سی صفتیں رکھی ہیں، جلدی جلدی بیان کر کے پھر نتیجہ دوں گا. پروردگار عالم نے فرشتوں کو علم دیا ہے، پروردگار عالم نے فرشتوں کو قدرت دی ہے، پروردگار عالم نے فرشتوں کو حیات دی ہے. پروردگار عالم نے علم دیا، فرشتوں کے پاس علم ہے، یعنی فرشتے عالم ہیں. پروردگار عالم نے فرشتوں کو قدرت دی، فرشتے قادر ہیں. پروردگار عالم نے فرشتوں کو حیات دی، فرشتے حی ہیں. اس کے علاوہ پروردگار عالم نے فرشتوں کو عصمت دی. اس مرحلے پر تھوڑا رک جائیے، ایک بات کہنا چاہتا ہوں. پروردگار عالم نے فرشتوں کو عصمت دی، لیکن فرشتے اپنی عصمت میں مجبور ہیں. ہم نے عصمت کی ایک تقسیم بندی بیان کی تھی کہ عصمت یا عصمت عظمیٰ ہے یا عصمت صغریٰ ہے، یا عصمت کبریٰ ہے یا عصمت صغریٰ ہے. کسی بھی چیز کی مختلف زاویوں سے اگر تقسیم بندی کرنا چاہیں تو مختلف تقسیم بندیاں سامنے آتی ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں انسان کی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ کہیں گے انسان یا مرد ہے یا عورت ہے. پھر ذرا دوسری جہت سے اور دوسرے زاویے سے دیکھا کہ انسان کی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ نے کہا انسان یا عالم ہے یا جاہل ہے. اب انسان مرد ہے یا عورت، عالم ہے یا جاہل؟ کہا نہیں، جب جہت بدلی تو تقسیم بدل گئی. اسی طریقے سے اگر عصمت کی تقسیم بندی کرنا چاہیں تو عصمت کی کچھ طریقوں سے تقسیم بندی ہو سکتی ہے. عصمت یا عصمت کبریٰ ہے یا عصمت صغریٰ ہے، یہ ہم نے بیان کر دیا تھا. اب دوسری تقسیم بندی بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ فرشتوں کے پاس کون سی عصمت ہے. عصمت یا عصمت اجباری ہے یا عصمت اختیاری ہے. بعض افراد یا بعض موجودات معصوم ہیں اور وہ اپنے معصوم ہونے میں مجبور ہیں، لیکن بعض افراد ایسے ہیں کہ جو اپنے معصوم ہونے میں مجبور نہیں ہیں. دونوں مثالیں دوں گا، بات واضح ہو جائے گی. مثلا بچہ معصوم ہے اور بچہ اپنے معصوم ہونے میں مجبور ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ بچہ معصوم نہ ہو. بچہ معصوم ہے اور اپنے معصوم ہونے میں مجبور ہے، ہم کہتے ہیں بچہ معصوم ہے. اسی طریقے سے فرشتہ معصوم ہے اور فرشتہ اپنے معصوم ہونے میں مجبور ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے فرشتے کو بنایا ہی معصوم ہے. وہ اپنی عصمت سے ہٹ کر کام کر ہی نہیں سکتا. اور کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انسان کا کوئی ہنر نہیں ہے کہ اگر وہ مجبوراً معصوم ہو. توجہ فرمائیں، ہر وہ چیز جو مجبوراً معصوم ہے اس کا کوئی ہنر نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. بچہ معصوم ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے معصوم ہونے میں، وہ معصوم ہے مجبوراً.
فرشتہ معصوم ہے، فرشتے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، فرشتہ معصوم ہے مجبوراً۔ اب یہ اعتراض ہم سے کیا گیا کہ ہر وہ چیز جو مجبوراً معصوم ہو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہوتی، تو محمد و آل محمد بھی تو معصوم ہیں اور پروردگار عالم نے انہیں معصوم بنایا ہے، تو اس میں ان کی کون سی فضیلت ہے؟ اس میں کوئی ان کی فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ اگر پروردگار عالم نے محمد و آل محمد کو مجبوراً معصوم بنایا ہے تو اس میں ان کی کوئی فضیلت کیا ہے؟ ہم جواب دیتے ہیں پروردگار عالم نے انہیں مجبوراً معصوم نہیں بنایا، بلکہ یہ اپنے اختیار سے معصوم ہیں۔ پروردگار عالم نے انہیں پورا اختیار دیا تھا، لیکن ان کا حسن انتخاب یہ تھا کہ یہ حرام تو کیا تصور حرام بھی نہیں کرتے، یہ مکروہ تو کیا تصور مکروہ بھی نہیں کرتے، یہ ترک اولا تو کیا تصور ترک اولا بھی نہیں کرتے، یہ معصوم ہیں، اپنے پورے اختیار کے ساتھ معصوم ہیں۔ ایک سلامات بر محمد و آل محمد۔ اور یہاں یہ بات کہہ دوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حرام، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام نہیں کرتے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مکروہ نہیں کرتے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ترک اولا نہیں کرتے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حرام تو کیا تصور حرام بھی نہیں کرتے، یہ مکروہ تو کیا تصور مکروہ بھی نہیں کرتے، یہ ترک اولا تو کیا تصور ترک اولا بھی نہیں کرتے۔ اب یہ بات یہاں پہ تھوڑی سی سمجھاؤں اور تاکہ بات واضح ہو جائے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان تصور بھی نہ کرے کسی چیز کا۔ جی ہاں، کچھ ہستیاں اس مقام پر آ سکتی ہیں کہ ان کے یہاں تصور بھی نہیں پایا جاتا۔ یہاں پر جو علماء مشہور مثال دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ گندا پانی پی لیں؟ کیا کبھی کسی نے سوچا گندا پانی جو مثلا بہت ہی غلیظ پانی ہے آپ اسے پینے کا ارادہ کریں؟ کا ارادہ کرنا تو دور کی بات، ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ آپ نے تصور کیوں نہیں کیا پینے کا؟ اس لیے کہ ہمیں اس پانی کی غلاظت پر یقین ہے کہ اتنا غلیظ ہے، پینے کا ارادہ تو دور کی بات، میں تصور بھی نہیں کرتا پینے کا۔ جس طریقے سے آپ کو اس پانی کی غلاظت پر یقین ہے اور آپ پینے کا ارادہ کرنا تو دور کی بات تصور بھی نہیں کرتے، اسی طریقے سے اہل بیت کو ہر گناہ کی نجاست کا یقین ہے۔ گناہ کرنا تو کیا تصور گناہ بھی نہیں کرتے، مکروہ کرنا تو کیا تصور مکروہ بھی نہیں کرتے، ترک اولا کرنا تو کیا تصور ترک اولا بھی نہیں کرتے۔ ایک سلامات بر محمد و آل محمد۔ اب ذرا وہاں سے آواز ہونا تھوڑی کم ہوئی تو یہاں دماغ آیا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو پروردگار عالم نے ان کو عصمت دی ہے، مگر اختیاری عصمت ہے، یہ اپنے اختیار سے کچھ نہیں کرتے۔ پروردگار عالم نے انہیں پورا ارادہ دیا ہے، مگر ان کا کمال ہی یہ ہے کہ اپنے ارادے سے نہیں کرتے، کیونکہ اگر انسان مجبوراً کچھ نہ کرے تو یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک مثال دوں، ایک صاحب کو غصہ نہیں آتا اور آپ کہیں کہ ان صاحب کو غصہ نہیں آتا، تو ان بیچارے یہ مجبور ہیں، ان کو غصہ آتا ہی نہیں، کریں تو کیسے کریں؟ کمال تو یہ ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے اب انسان غصے کو پی جائے۔ اب آپ کے جذبہ بلا کے لیے جملہ کہوں کہ کمال یہ ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہو، اب انسان اس کام کو انجام نہ دے۔ اب مجھے کہنے دیجئے، کمال یہ نہیں ہے جب سب لڑ رہے ہوں تو آپ میدان میں لڑیں، کمال تو یہ ہے کہ جب سب بھاگ رہے ہوں تو علی مرتضیٰ کھڑے رہیں، یہاں تک کہ جبرائیل کہتے ہوئے آئے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ایک سلامات پر محمد و آل محمد۔ بہرحال فرشتے اپنی عصمت میں معصوم ہیں،
فرشتے معصوم ہیں، اسی لیے انسان چاہے تو اس مقام پر آ سکتا ہے کہ فرشتوں سے آگے بڑھ سکتا ہے، اور انسان معصوم نہ ہوتے ہوئے بھی معصوم بن سکتا ہے۔ توجہ فرمائیں، جس مرحلے تک لے کر جانا چاہ رہا ہوں، انسان چاہے تو معصوم نہ ہوتے ہوئے بھی معصوم بن سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور تقسیم بندی بیان کروں، عصمت کی تیسری تقسیم بندی، ایک ہے عصمت فعلی اور ایک ہے عصمت منصبی۔ ایک مرتبہ پروردگار عالم نے کسی کو منصب کے طور پر عصمت دی ہے، مثلا چہاردہ معصومین کو منصب کے طور پر عصمت دی ہے، تم ان سے ظاہری حکومت چھین سکتے ہو، عصمت نہیں چھین سکتے۔ منصب کے طور پر پروردگار عالم نے ان کو عصمت دی ہے، یہ عصمت منصبی۔ یا مثلا 1,24,000 انبیاء کو پروردگار عالم نے منصب کے طور پر عصمت دی ہے، یہ ان کے پاس عصمت ہے، یہ عصمت منصبی ہے۔ لیکن ایک عصمت فعلی ہے کہ ایک انسان معصوم تو نہیں ہے، یعنی پروردگار عالم نے اسے معصوم تو نہیں بنایا، لیکن چاہے تو اتنا آگے بڑھ جائے، توجہ فرمائیں، چاہے تو اتنا آگے بڑھ جائے کہ عالم جبروت کو پیچھے چھوڑ دے اور عالم لاہوت تک پہنچ جائے، عالم صفات خدا تک پہنچ جائے اور معصوم ہو جائے، معصوم نہ ہونے کے باوجود۔ اب مجھے کہنے دیجئے، عباس معصوم نہیں ہے مگر معصوم ہے، زینب معصومہ نہیں ہے مگر معصومہ ہے، معصومہ قوم معصومہ نہیں ہے مگر معصومہ ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ افراد ایسے ہیں جنہیں پروردگار عالم نے عصمت نہیں دی منصب کے طور پہ، لیکن اپنے آپ کو اتنا پاک کر لیا، اتنا آگے بڑھ گئے کہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور فرشتے بھی ناز کرتے ہیں، عباس کیا بات ہے تمہاری، فرشتے بھی کہتے ہیں زینب کیا بات ہے آپ کی، کیوں؟ اس لیے کہ عباس نے فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، زینب نے فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ انسان میں اتنی قوت تھی، پروردگار عالم آواز دے رہا تھا، انسان میں اتنی قوت تھی کہ انسان چاہے تو جانوروں سے بھی پست ہو جائے اور چاہے تو اتنا آگے بڑھ جائے کہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے نام لیا، مثال کے طور پر بات واضح کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا۔ میں نے کہا مثلا حضرت عباس معصوم ہیں مگر معصوم نہیں ہیں، یعنی عصمت منصبی کے مرتبے پر فائز نہیں ہیں، مگر اتنا پاک کر لیا اپنے آپ کو کہ معصوم ہو گئے کہ کوئی ایک کالا نقطہ بھی حضرت عباس کی زندگی میں نظر نہیں آیا، یعنی سوچ بھی نہیں سکتے ہم۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ معصومہ نہیں ہے مگر معصومہ ہیں، یا اسی طرح سے ایک اور شخصیت کا نام لیا تھا دلیل کے طور پہ کہ حضرت معصومہ قوم سلام اللہ علیہ معصومہ نہیں ہے مگر معصومہ ہے، اور یہی کہنا چاہ رہا تھا دلیل کے طور پہ کہ جو معصومہ کا لقب ہے، معصومہ قوم کا نام کیا ہے؟ معصومہ قوم کا نام ہے فاطمہ۔ اسی لیے ہمارے پاس ایک حدیث فواتم ہے کہ جو معصومہ قوم سلام اللہ علیہ سے نقل ہوئی ہے کہ فاطمہ نے فاطمہ سے نقل کیا، فاطمہ نے فاطمہ سے نقل کیا، فاطمہ نے فاطمہ سے نقل کیا، یعنی اس سلسلے میں سارے فاطمہ ہیں۔ یہ حدیث جناب معصومہ قوم سے نقل ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں حدیث فواتم، کیونکہ جناب معصومہ قوم کا نام فاطمہ ہے۔ اگر نام فاطمہ ہے تو معصومہ کیا ہے پھر؟ کہنے لگے معصومہ لقب ہے۔ کس نے دیا معصومہ کا لقب؟ توجہ فرمائیں، کس نے دیا معصومہ کا لقب؟ معصوم نے معصومہ کو معصومہ کا لقب دیا اور بتایا کہ انسان اتنا آگے بڑھ سکتا ہے کہ ہم بھی اسے معصومہ کہتے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔
کوئی ان کے یہاں رشتہ داریاں تھوڑی ہوتی ہیں کہ چونکہ امام کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہے جناب معصومہ قم لہٰذا ان کو معصومہ کہہ دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام امام حسین کے بھائی ہیں لہٰذا انہیں معصوم کہہ دیا. ان کی یہ فضیلتیں ہیں. کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کی بہن ہے لہٰذا ان کی یہ فضیلت ہے. اور ہمارا تو مکتب کھڑا ہی اس بات پر ہے کہ ان کے یہاں رشتہ داریوں کی بنیاد پر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. انہیں تو وہی کہا جاتا ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے انہیں دیا گیا ہے. اگر انہوں نے کسی کے لیے کچھ کہا ہے تو وہ اس بات کا اہل تھا لہذا کہا ہے. اگر میں اس بات کا قائل ہو جاؤں کہ حضرت عباس علیہ السلام امام حسین کے بھائی ہیں لہذا ان کی فضیلتیں ہیں تو حضرت عباس کے 3 بھائی اور کربلا میں شہید ہوئے ہیں. لیکن جتنی فضیلت حضرت عباس کی ہے کسی کی نہیں ہے. جناب زینب کی اور بھی بہن ہے مگر جتنی فضیلت جناب زینب کی ہے کسی اور کی نہیں ہے. معصومین کی اور بھی بیٹیاں ہیں لیکن جیسی فضیلت حضرت معصومہ قم کی ہے کسی اور کی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے جناب معصومہ قم کی کیونکہ باتیں نہیں کی جاتی لہذا بس یہاں پر بات کر رہا ہوں، ارادہ نہیں کیا تھا. سنتے جائیے، آج آخری گفتگو ہے، اگر 5-10 منٹ زیادہ بھی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد. خراسان سے کچھ لوگ امام کاظم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے. اچھا، معصومہ قم کے لیے روایات بھی ہیں. من زارہا وجبت لہ الجنہ، کہ جس نے معصومہ کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہے. ایک روایت جو امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ امام نے فرمائی، ایک حدیث ارشاد، حدیث ابھی بتاتا ہوں آپ حضرات کو. عجیب بات یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ حدیث اس وقت ارشاد فرمائی جب امام کاظم کی بھی ولادت نہیں ہوئی تھی. کیونکہ امام کاظم علیہ السلام جناب معصومہ کے والد ہیں. جب امام کاظم علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی اس وقت یہ حدیث تلاوت ارشاد فرمائی امام صادق علیہ السلام نے. ستدفن فیہا امرأۃ، پوری حدیث ہے کہ پروردگار، اب وہ حدیث نہیں پڑھ رہا، وقت نہیں ہے. پروردگار عالم کا ایک حرم ہے وہ مکہ ہے، پیغمبر کا ایک حرم ہے وہ مدینہ ہے، امیر المومنین کا ایک حرم ہے وہ کوفہ ہے، اور ہم اہل انا لنا حرمن وہو قم، کہ ہم اہل بیت کا ایک حرم ہے وہ قم ہے. اور اس کے بعد امام نے فرمایا ستدفن فیہا امرأۃ تسمى فاطمہ، اس قم میں عنقریب ایک بی بی دفن ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا. پھر فرمایا من زارہا فلہ الجنہ، جس نے بھی جناب معصومہ قم کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہے. وجوب جنت جناب معصومہ کی عصمت پر دلیل ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ورنہ جنت ایسے ہی تھوڑی کسی کی زیارت پر واجب ہوتی ہے کہ معصوم نے ایسے ہی کہہ دیا کہ جنت واجب ہے جس نے جناب معصومہ کی زیارت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب معصومہ کی وہ شان ہے کہ زیارت کرنے کے بعد جنت واجب ہو سکتی ہے. یہ طرح کی روایت معصومین کے لیے ملتی ہیں کہ جو جناب معصوم سلام اللہ علیہ کے لیے ملی. بہرحال جو کہنا چاہ رہا تھا، خراسان سے کچھ لوگ امام کاظم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے، چاہتے تھے کچھ سوالات کریں مدینے میں، کچھ سوالات کرنا چاہتے تھے. پتہ چلا کہ امام کاظم علیہ السلام سفر پر گئے ہوئے ہیں اور اندر سے خادمہ نکلی. انہوں نے پوچھا کیا کام ہے؟ بہت دور سے خراسان سے مدینہ گئے تھے. امام کاظم علیہ السلام مدینے میں رہتے تھے. انہوں نے کہا بہت دور سے آئے تھے زیارت کے لیے. اب اس زمانے میں انٹرنیٹ تو ہوتا نہیں تھا کہ پوچھ لیں واٹس ایپ پہ امام ہیں یا نہیں ہیں، ہم آ جائیں یا نہیں. چل دیے، مل گئے تو مل گئے، نہیں تو واپس چلے جائیں گے. مدینے پہنچ گئے، پتہ چلا امام نہیں ہے. امام نہیں ہے، بہت مایوس ہوئے کہ ہم تو اتنی دور سے آئے تھے امام کی زیارت کرنے کے لیے. کچھ سوالات تھے، سوالات بھی کرنے تھے، اور کچھ چیزیں تھیں جو امانتاً دینی تھیں. اندر سے خادمہ نکلی، اس سے پوچھا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ سوالات تھے. اس خادمہ نے کہا لاؤ سوالات دو. سوالات لے کر اندر گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ صفحہ واپس لے کر آئیں اور کہا یہ رہے آپ کے جوابات. انہوں نے کہا کس نے دیے جوابات؟ تو خادمہ نے بتایا امام کاظم کی بیٹی ہیں فاطمہ معصومہ. یہ جوابات انہوں نے لکھے ہیں
انہوں نے ایسے ہی جوابات رکھ لیے، زیادہ صحیح سے پڑھے بھی نہیں، کیونکہ سوچا کہ امام نے تھوڑی لکھے ہیں جوابات کہ اتنی توجہ سے پڑھا جائے کہ ایک ایک لفظ ایک ایک حرف امام کے کلام کا معجزہ ہوا کرتا ہے، اور ایسے ہی چلے گئے۔ وہ آگے بڑھے، آگے گئے تو راستے میں امام کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دیکھا تو جان میں جان آ گئی، کہ مولا آپ ہی کی تو زیارت کے لیے گئے تھے۔ کہا کیا کام تھا؟ کہنے لگے مولا کچھ سوالات تھے جو آپ سے کرنے تھے، لیکن ہم گئے تھے اور آپ کی بیٹی نے یہ جوابات دیے ہیں۔ امام نے کہا لاؤ ذرا مجھے دکھاؤ۔ امام نے صفحے پر جوابات دیکھنا شروع کیے۔ پہلا جواب دیکھا تو آواز دی فداہا ابوہا، فاطمہ معصومہ کا باپ اس پر فدا ہو جائے۔ دوسرا جواب پڑھا، پھر یہی جملہ کہا فداہا ابوہا۔ تیسرا جواب پڑھا، پھر یہی کہا فداہا ابوہا۔ جوابات پڑھتے رہے، کہتے رہے فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، اور اس کے بعد آواز سنو، اگر میں ہوتا تو میں بھی یہی جواب دیتا جو میرے بیٹی نے جواب دیا تھا۔ آپ اس جملے کا معنی سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح سے امام معصوم لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، معصومہ بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہی تھیں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور یہ جملہ کہ فداہا ابوہا تاریخ نے دو لوگوں کے لیے کہا ہے، یا پیغمبر نے فاطمہ زہرا کے لیے کہا تھا، یا امام کاظم نے فاطمہ معصومہ کے لیے کہا تھا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور اس وقت معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی عمر کیا تھی آپ کو معلوم ہے؟ 18 سال۔ سوچئے 18 سال میں جس بی بی کا عالم یہ ہو، 18 سال کوئی عمر ہوتی ہے، لیکن نہیں، اگر کوئی ان کے یہاں تربیت پاتا ہے تو 18 سال میں وہ جوہر دکھاتا ہے کہ انسان 150 سال کی عمر میں بھی وہ جوہر نہیں دکھا سکتا۔ ہمارے سامنے ایسی زندگیاں ہیں، 18 سالہ زندگیاں ہیں۔ 18 سالہ زندگی معصوم قم کی تو 18 سالہ زندگی علی اکبر کی، کہ اب بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ یہ جملہ بس کہہ دوں کہ جو ہمارے یہاں پڑھتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اس میں جو علی ابن حسین کا نام آیا ہے زیارت عاشورہ میں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، علماء نے بتایا علی ابن الحسین سے مراد علی اکبر ہیں۔ وہ معلوم ہے، یعنی حضرت علی اکبر نے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچایا کہ الگ سے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو سلام کیا گیا۔ کہ الگ سے سلام کیوں کیا جا رہا ہے؟ حضرت علی اکبر کی فضیلتوں کی بنیاد پر، کہ وہ فضیلتیں ہیں حضرت علی اکبر کے یہاں کہ کربلا کے دوسرے شہداء سے ممتاز کرتی ہیں۔ بہرحال بات اور بہت زیادہ ہے، یہاں پر روک رہا ہوں۔ فرشتوں کو پروردگار عالم نے عصمت دی ہے، اور فرشتوں کی عصمت اجباری ہے، اور فرشتوں کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ سب فرشتوں کی خصوصیات ہیں۔ فرشتوں کے کام بتاؤں جلدی جلدی اور اپنی بات کو تمام کروں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اچھا، میں یہ ساری باتیں جو ملائکہ کے بارے میں سمجھا رہا ہوں، کیوں سمجھا رہا ہوں؟ آپ ممکن ہے سمجھ رہے ہوں کہ موضوع سے ہٹ گیا، نہیں، موضوع سے ہٹا نہیں ہوں۔ ملائکہ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اگر ملائکہ سمجھ میں آ گئے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ملائکہ نازل کس پر ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ ملائکہ کے ذمے پروردگار عالم نے کچھ کام لگائے ہیں۔ مختلف ملائکہ کے مختلف کام ہیں۔ کچھ ملائکہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ امام معصوم کے حرم میں رہیں اور حرم کے گرد طواف کرتے رہیں۔ کچھ ملائکہ کی ذمہ داری ہے کہ مومنین کی طرف سے استغفار کرتے رہیں۔ کچھ ملائکہ کی ذمہ داری ہے کہ مومنین کی مدد کریں۔ کچھ ملائکہ کی ذمہ داری ہے کہ سلام کرتے رہیں۔
اب یہاں پر ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، یہاں پہ تھوڑا سا رکوں گا، شاید بات تھوڑی سی الگ ہو جائے لیکن سنتے جائیے گا، آخری مجلس ہے اور کہنا بھی چاہیے۔ ملائکہ کے مختلف کام ہیں، استغفار ہے، امداد مومنین ہے، اور دوسرے لوگوں کے کام آنا ہے، مومنین کو مشکلات سے نکالنا ہے۔ ایک کام جو ملائکہ کا ہے وہ ہے لعنت۔ یہ ملائکہ کا کام ہے کہ لعنت اللہ، قرآن کی آیت، والملائکہ والناس اجمعین، اللہ لعنت کرتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ یا صلوات بھیجتا ہے یا اللہ لعنت کرتا ہے، یا محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے یا ان کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہے۔ ظاہر نصیب آپ بھی کار خداوندی انجام دیتے ہیں۔ لیکن اپنے صحیح معنی مفہوم کے ساتھ، جو میں بار بار پہلے عشرے میں بیان کر چکا ہوں کہ لعنت کا صحیح معنی صحیح مفہوم کیا ہے، میں اگلی بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں کسی مقصد کے تحت۔ عزیزان گرامی، لعنت سے لوگ ڈرتے ہیں۔ لعنت یعنی ایک بہت ہی منفور سا لفظ ہمارے یہاں ہو گیا، اس کا معنی سمجھاؤں کہ اتنا ڈرنے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ لعنت کے معنی ہے کہ خدا سے دعا کی جائے کہ خدا اس سے اپنی رحمت کو روک دے، اور بس، اس کے علاوہ لعنت کا کوئی معنی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یزید پر لعنت، تو در حقیقت خدا سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار یزید سے اپنی رحمت کو روک دے۔ اب یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لعنت کے معنی گالی دینا نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا۔ لعنت کے معنی گالی دینا نہیں ہے، لعنت کے معنی فوش دینا نہیں ہے، لعنت کے معنی ہے کہ رحمت رک جانے کی دعا کرنا، کیونکہ ہم محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہیں، ہم محمد و آل محمد کی تہذیب کو پسند کرتے ہیں۔ ان کے یہاں تہذیب ایسی تہذیب ہے کہ اس تہذیب کی کوئی تہذیب مقابلہ نہیں کر سکتی۔ محمد و آل محمد کی تہذیب نے ہمیں سکھایا کہ دشمن سے دشمنی بھی کرو تو تہذیب کے دائرے میں۔ ایک سلام پر محمد و آل محمد۔ آپ بتائیں کہیں پر ہمیں یہ سب کچھ ملے گا کہ اتنی اچھی تہذیب دی ہو ہمیں کہ دیکھو وہاں جانا تو ایسے کرنا، وہاں جانا تو ایسے کرنا، ماں باپ سے کے پاس جاؤ تو ایسے بات کرنا، دوست کے پاس آؤ تو ایسے بات کرنا، بڑے بھائی سے بات کرو تو ایسے بات کرنا، کسی بڑے سے بات کرو تو ایسے بات کرنا، بچے سے پیار سے بات کرنا، اور اگر کوئی عالم ہو تو ایسے بات کرنا۔ یہ تہذیب آل محمد ہے۔ اسی تہذیب میں یہ بھی سکھایا گیا کہ اگر دشمن بھی آ جائے تو اس سے بھی تہذیب سے بات کرنا۔ ایک سلامات بر محمد و آل محمد۔ اور پھر بس یہاں پر یہ بات کہنے کے لیے ساری باتیں میں نے کی تھیں، یہ جملہ کہنے دیجئے، آخری مجلس ہے کہ ایک مسئلہ پیش آیا، ایک علمی مسئلہ سرزمین پاکستان پر پیش آیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ حضرات نے دیکھا، اور پھر اب انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب ہمیں جو کرنا ہے وہ کریں گے۔ لیکن میں نے بتا دیا ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم تو ہر کام تہذیب کے دائرے میں کریں گے، تو لہٰذا ہمارے بزرگ علماء کہہ چکے ہیں، ان کے کہنے کے بعد میرے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال ممبر کی شان کا تقاضا ہے کہ ہر ممبر سے بات کی جائے کہ 40 آ رہا ہے، توجہ فرمائیں، 40 آ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے اندر وہ تڑپ ہے کہ ہم کربلا نہیں جا سکے، ان جذبات کو نکالنے کا بھی وقت آ رہا ہے، اور ان سے انتقام لینے کا بھی وقت آ رہا ہے۔ ایک سلامات پر محمد و آل محمد۔ کہ انسان زیادہ سے زیادہ تعداد میں 40 میں شرکت کرے۔ اور یہاں یہ بات کہہ دوں کہ انہوں نے اپنی کثرت سے ہمیں ڈرا کر کچھ غلطیاں کی۔ پہلی غلطی تو یہ کی کہ ہمیں ڈرایا، پہلی غلطی تو یہ ہے کیونکہ شاید انہوں نے تاریخ میں پڑھا نہیں، یا انہیں کسی نے بتایا نہیں کہ موت ہمارے ہاتھوں کا کھلونا ہے، ہم موت سے کھیلا کرتے ہیں، اور یہ تہذیب بھی ہمیں اہل بیت نے سکھائی ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آواز دی
کہ ابو طالب کا بیٹا موت سے ایسے ہی مانوس ہوتا ہے جیسا بچہ اپنے ماں کے شیر سے. انہوں نے ہمیں سکھایا کہ موت ڈرنے والی چیز تھوڑی ہے. اور یہاں یہ بات بھی کر دوں کہ قرآن مجید نے، اور آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بات عرض کر رہا ہوں، خود جو اساتذہ سے سنی ہے بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید نے کیا کہا کہ موت ڈرنے والی چیز تھوڑی ہے. موت ہمیں نہیں آتی، ہم موت کو جاتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. یہ اس کی دلیل دوں، کیا آواز تھی؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو. یعنی موت انسان کو نہیں چکھے گی، انسان موت کو چکھے گا. ایک سلامات پر محمد و آل محمد. تو پہلی غلطی تو یہ کہ ہمیں ڈرایا. دوسری اس سے بڑی غلطی یہ کہ ان دنوں میں ڈرایا کہ جہاں ہر اہل بیت کا چاہنے والا اپنی موت اپنی ہتھیلی پر رکھ کر گھومتا ہے، شہادت کے اشتیاق میں، شہادت کی تلاش میں، کہیں سے شہادت مل جائے. اور تیسری جو اس سے بڑی غلطی کی وہ یہ کہ ہمیں کثرت سے ڈرایا. توجہ فرمائیے گا. کثرت، پہلی بات تو یہ کہ کثرت ہمارے دین میں ملاک نہیں ہے. کثرت کی ہمارے دین میں کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. اور یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنے ایسے گروہ ہیں جو تعداد میں کم تھے، ان پر غالب آ گئے جو تعداد میں زیادہ تھے اللہ کے اذن سے. اور اگر ہماری بات پر یقین نہیں آ رہا، قرآن پڑھنے کے بعد بھی قرآن پر یقین نہیں ہے، تو جنگ بدر تو یاد ہی ہوگی. اور اگر جنگ بدر بھول گئے تو کربلا تو ہم نے بھولنے ہی نہیں دی. ایک سلامات پر محمد و آل محمد. صاحب الغدیر علامہ امینی روز عاشور کربلا میں کھڑے تھے. ایک اہل سنت برادر ان کے ساتھ کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ اے علامہ امینی، یہ کیا جب بھی روز عاشور آتا ہے تو آپ ایسے روتے ہیں کہ جیسے ابھی ہوا ہے واقعہ عاشورہ؟ تو علامہ امینی نے فوراً جواب دیا، ہم عاشور مناتے ہی اس لیے ہیں کہ جس طرح سے تم لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، عاشور کو بھی نہ بھلا دو. ایک سلامات بر محمد و آل محمد. لیکن چونکہ بات کثرت کی آ گئی تو ہم بھی اپنی کثرت دکھا کے بتائیں گے کہ اگر ہم کثرت دکھانے پر آ جائیں تو ہماری کثرت سے زیادہ کسی کی کثرت نہیں ہے. ایک سلامات پر محمد و آل محمد. بہرحال فرشتوں کے کچھ کام ہیں. فرشتوں کا ایک کام ہے لعنت کرنا، یا فرشتوں کا ایک کام ہے سلام کرنا. مثلا جب یہ ملائکہ کی اہمیت سمجھ میں آ گئی، اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ملائکہ کہ جنہیں پروردگار عالم نے ایسا بنایا ہے، اور وہ ملائکہ کس گھر پہ جاتے ہیں، کہاں آنا جانا کرتے ہیں، کہ جہاں سے وہ مانوس ہوتے ہیں. ملائکہ نے جب دیکھا تو زمین پر کوئی گھر نظر ہی نہیں آیا. اور یہی چیز قرآن مجید میں بھی آواز دی گئی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہم سے یا معاشر الشیعہ، اے میرے چاہنے والوں، خاصموا بصورت انا انزلنا تفلجو، اے میرے چاہنے والوں جب بھی کسی سے بات ہو تو سورہ انا انزلنا سے ہمارا دفاع کرنا فلاح پیدا ہو گئے. یعنی سورہ انا انزلنا میں کچھ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے اہل بیت کا دفاع کیا جا سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ اب میں پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اس آیت پر رک جائیے. یہی وہ آیت ہے جس کے ذریعے سے وجود معصوم ثابت کیا جا سکتا ہے آج کے زمانے میں. وہ کیسے؟ اس آیت کا ترجمہ کریں. تنزل الملائکۃ، آیت یہ نہیں ہے کہ تنزل الملائکۃ، عربی جاننے والے بہتر جانتے ہیں کہ ملائکہ نازل ہوتے تھے، نہیں. تنزل الملائکۃ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں.
کہاں نازل ہوتے ہیں؟ مجھ پر نازل ہوتے ہیں، آپ پر نازل ہوتے ہیں۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کروں، فلسفے کا ایک قاعدہ ہے، قاعدہ سنخیت۔ اس دنیا پر کچھ قواعد حاکم ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ سنخیت ہے۔ سنخیت سمجھاؤں گا، بات واضح ہو جائے گی تاکہ اس آیت کا معنی سمجھ میں آئے۔ قاعدہ سنخیت، قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز سے صادر نہیں ہو سکتی۔ مثلا آگ سے سردی صادر نہیں ہو سکتی، برف سے گرمی صادر نہیں ہو سکتی۔ آگ سے گرمی صادر ہوگی اور برف سے سردی صادر ہوگی۔ ایسا کیوں نہیں ہے کہ آگ سے سردی صادر نہیں ہو رہی؟ آگ کے اوپر ہاتھ رکھیں، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے؟ یا برف کے اوپر ہاتھ رکھیں تو ہاتھ گرم ہو جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ گرمی اور آگ کے درمیان سنخیت ہے، برف اور سردی کے درمیان سنخیت ہے۔ یہ تو ان چیزوں میں ہے، حتیٰ ہماری زندگیوں میں ہم اسی کو دوست بناتے ہیں جس سے ہماری سنخیت ہوتی ہے۔ مثال سے یہ بات بھی واضح کروں گا، ہم اسی کو دوست بناتے ہیں جس سے ہماری روح مل رہی ہوتی ہے، جس سے ہمارے روحانی صفات مل رہے ہوتے ہیں، اسی سے ہمارا دل بھی چاہتا ہے دوستی کرنے کا۔ انسان زبردستی کسی سے دوستی تھوڑی کرتا ہے، خود دل چاہتا ہے کہ میں اس کا دوست بن جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو خود سے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میری روحانی صفات اس کی روحانی صفات سے مل رہی ہیں، لہذا انسان کا دل چاہتا ہے کہ اسے دوستی کر لوں۔ ایک صاحب نے دیکھا، مثال یہ دینا چاہ رہا تھا، ایک صاحب نے دیکھا کہ کوا اور سارس آپس میں پرواز کر رہے ہیں۔ بڑا پریشان ہوا کہ کوا اور سارس کی کوئی جوڑی ہی نہیں ہے، کوا ہے، سارس ہے، ان دونوں میں کیا جوڑی ہے کہ دونوں آپس میں پرواز کر رہے ہیں؟ جب غور کیا تو سمجھ میں آیا دونوں کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ کہنے ہاں ان میں یہی سنخیت تھی کہ چونکہ دونوں کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور دونوں میں ایک سنخیت تھی، لہذا دونوں نے پرواز شروع کر دی۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو ہر چیز میں سنخیت ہے، ہر چیز سے صادر نہیں ہو سکتی۔ ملائکہ وہاں نازل ہوں گے، ملائکہ زمین کے اس ٹکڑے پر نازل ہوں گے کہ جہاں پر ملائکہ کی سنخیت ملتی ہوگی۔ جب ملائکہ نے اپنی سنخیت دیکھنا شروع کی تو نہ یہاں سنخیت نظر آئی نہ وہاں سنخیت نظر آئی۔ اب کل والا جملہ کہہ دوں، ملائکہ نے جب دیکھنا شروع کیا تو نہ یہاں سے انس پیدا ہوا نہ وہاں سے انس پیدا ہوا، ہر گھر کو دیکھنا شروع کیا، ہر ذات کو دیکھنا شروع کیا، پھر یقین ہو گیا ہماری سنخیت ملتی ہے تو بس محمد و آل محمد سے ملتی ہے، نازل ہوئے تو بس محمد و آل محمد کے گھر میں نازل ہوئے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اس لیے ملائکہ محمد و آل محمد کے گھر میں نازل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد و آل محمد سے ملائکہ کی سنخیت ملتی ہے۔ بہرحال اس جملے کو یہاں تمام کر رہا ہوں، آگے بس ایک اور جملے کا جلدی سے معنی کروں، بہت ہی مختصر، اور نتیجہ دے کے بعد تمام کر دوں۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و مہبط الوحی۔ اے وہ جو محل وحی ہیں، آپ پر سلام۔ محل وحی یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ کا گھرانہ وہ ہے کہ جہاں پر وحی آتی ہے۔ اب یہاں محبت کا معنی سمجھاؤں، وحی کا معنی سمجھاؤں، گفتگو تمام کروں۔ عربی میں دو الفاظ ہیں، حبوط اور صعود۔ حبوط کہتے ہیں وہاں سے یہاں آنے کو، اور صعود کہتے ہیں یہاں سے وہاں جانے کو۔ اگر خدا کے یہاں سے حبوط ہوتا ہے تو اہل بیت کے ذریعے سے، اور اگر یہاں سے کچھ صعود ہوگا تو اہل بیت کے ذریعے سے۔ یعنی اگر خدا کے یہاں سے کچھ یہاں آئے گا تو اہل بیت کے ذریعے سے آئے گا، اور اگر کچھ یہاں سے وہاں جائے گا تو اہل بیت کے ذریعے سے جائے گا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم کی کوئی رشتہ داری تھی اہل بیت علیہ السلام سے، نہیں، ہونا ہی یہی تھا اور اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے مثال دوں کہ میں نیچے اترنا چاہتا ہوں، کیا کروں گا؟ پہلے اس جگہ پر پاؤں رکھوں گا، پھر نیچے پاؤں رکھوں گا۔ اگر میں یہاں سے نیچے گروں تو کیا ہوگا؟ نیچے پاؤں رکھوں تو کیا ہوگا؟ گر جاؤں گا۔ یعنی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے یہاں پاؤں رکھوں پھر وہاں پاؤں رکھوں۔ اس میں رشتہ داریوں کا مسئلہ تھوڑی ہے، اس میں ذاتی محبت کا مسئلہ تھوڑی ہے۔ نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ اگر نیچے جاؤں گا تو پہلے یہاں پاؤں رکھوں گا پھر نیچے جاؤں گا، اور اگر نیچے سے اوپر آؤں گا تو پہلے یہاں پاؤں رکھوں گا پھر اوپر آؤں گا۔ پروردگار عالم نے بھی
نظام بنایا ہے، کچھ اوپر سے نیچے آئے گا تو اہل بیت کے ذریعے سے، اور اگر کوئی نیچے سے اوپر جائے گا تو اہل بیت کے ذریعے سے۔ اگر کوئی شریعت آئے گی، وحی آئے گی تو اہل بیت کے ذریعے سے نیچے آئے گی، اور اگر کوئی ہمارا عمل اوپر جائے گا تو اہل بیت کے ذریعے سے اوپر آئے گا۔ ایک جملے میں کچھ وہاں سے نیچے آئے گا تو اہل بیت کے ذریعے سے، کچھ نیچے سے وہاں جائے گا تو اہل بیت کے ذریعے سے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ حبوط اور ثبوت دونوں اہل بیت کے ذریعے سے ہوگا۔ اب وحی کے معنی پر آ جائیے۔ وحی کہتے ہیں صریح اور مخفیانہ اشارہ، صریح یعنی جلدی میں، اور مخفیانہ طور پر کسی کو اشارہ کرنا، یہ وحی کے لغوی معنی ہے۔ لیکن ایک اصطلاحی معنی ہے کہ پروردگار عالم کچھ راز کی باتیں اپنے عبد سے کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی کچھ راز کی باتیں اپنے محبوب لوگوں سے کی ہیں، اسے کہتے ہیں وحی۔ اب وحی کی کچھ قسمیں ہیں، وقت رہا تو بیان کروں گا ورنہ یہاں پر تمام کروں گا۔ پروردگار عالم نے کچھ باتیں کی ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہمارا ایجاد ہوتا ہے، ہم نے کہا کہ اگر پروردگار عالم فرشتوں کو بھی علم دے گا تو کس کے ذریعے سے علم دے گا؟ محمد و آل محمد کے ذریعے سے علم دے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب محمد و آل محمد اس دنیا میں آئے تو علم کون لے کر آیا؟ جبرائیل علم لے کر آئے۔ اب کون کس کو علم دے رہا ہے؟ یہ جبرائیل کو علم دے رہے ہیں یا جبرائیل ان کو علم دے رہے ہیں؟ یہ مسئلہ ہوا یا نہیں ہوا؟ سنگین ہو گیا۔ ہم نے تو آج تک تو ہم یہ کہتے آ رہے تھے کہ یہ جبرائیل کو علم دیں گے، جبرائیل ہمیں علم دیں گے، لیکن جب یہ اس دنیا میں آئے بشری پیکر میں تو ہم نے دیکھا کہ جبرائیل ان کے لیے وحی لے کر آ رہے ہیں، جبرائیل ان کے لیے علم لے کر آ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بہت ہی جلدی سے جواب دے کر بات آگے بڑھ جاؤں کہ مسئلہ وہی ہے کہ اگر جبرائیل بھی علم لیں گے تو محمد و آل محمد انہیں علم دیں گے۔ یعنی اگر جبرائیل کا کوئی استاد ہے تو وہ کون ہے؟ محمد و آل محمد۔ جبرائیل کو اگر کوئی علم دے گا تو محمد و آل محمد علم دیں گے، لیکن جب محمد و آل محمد بشری پیکر میں اس دنیا میں آ جائیں گے تو دنیا کی دنیائے کا تقاضا ہے کہ جبرائیل علم لے کر آئے۔ در حقیقت جبرائیل ان سے سیکھتے ہیں اور یہاں پر لا کر وحی دیتے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد نے اپنی طرف سے کہہ دیا، بلکہ کوئی ہے جو محمد سے کہلوا رہا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد۔ کیونکہ پروردگار عالم بنایا اس طریقے سے کہ اگر کچھ وہاں سے نظام یہاں آئے گا تو فرشتوں کے ذریعے سے آئے گا۔ آپ بشری پیکر میں ہیں، لہٰذا اس نظام کو پورا کرنا ہوگا، کیونکہ نظام سے ہٹ کر بات ہوگی نہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی جواب چلا جائے گا کہ جو کچھ سالوں کے بعد آ کر کہیں گے کہ یزید یہ شعر پڑھا کرتا تھا، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ نہ بنی ہاشم پر کوئی وحی آئی تھی، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، نہ شریعت تھی نہ وحی تھی۔ اے پیغمبر تم خاموش ہونا، یہ جبرائیل کا آنا بتائے گا کہ پیغمبر نے اپنی طرف سے نہیں کہا، خدا نے کہلوایا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر یہ بات بھی بیان ہو جائے کہ اہل بیت پر وحی آتی ہے یا نہیں آتی؟ پیغمبر پر تو وحی آتی تھی، امیر المومنین پر وحی آتی ہے نہیں آتی؟ امام حسن پر وحی آتی تھی نہیں آتی تھی؟ امام حسین پر وحی آتی تھی نہیں آتی تھی؟ تو پھر وہی جواب ہے کہ امام علی پر وحی نہیں آتی تھی مگر وحی آتی تھی، جناب زہرا پر وحی نہیں آتی تھی مگر وحی آتی تھی، اسی لیے تو انہیں محدثہ کہا گیا۔ محدثہ کے معنی کیا ہے؟ محدثہ یعنی وہ خاتون جس سے فرشتے باتیں کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا کا ایک لقب ہے محدثہ، کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور جناب زہرا کو بہت غربت کا احساس ہوا تو پروردگار عالم نے ایک ملک کو قائم کیا کہ ملک آئے گا جناب زہرا کے ساتھ باتیں کرے گا، تاکہ اس سے جناب زہرا کی کچھ غربت، جناب زہرا کو غربت کی کمی کا احساس ہو کہ غربت کم ہو گئی، کوئی ہے ان سے باتیں کرنے والا۔ بہرحال اب یہ بات کیسے حل ہو کہ ان پر وحی آتی تھی یا نہیں آتی تھی؟ جب پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے تو وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔
اب یہ کون سی وحی آ رہی ہے؟ جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے چلے گئے تو وحی نہیں آئے گی، اب کوئی شریعت نہیں آئے گی، اب کوئی وحی نہیں آئے گی۔ جب کوئی شریعت نہیں آئے گی، جب کوئی وحی نہیں آئے گی، تو یہ کون سی وحی آ رہی ہے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر؟ کہ خود حضرت جامعہ کبیرہ نے کہا یا محبت الوحی السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و محبت الوحی، اے وہ کہ جو محل وحی ہیں آپ پر سلام۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی تشریعی اور ایک ہے وحی انبائی، الف نون بے الف حمزہ یہ، وحی تشریعی اور وحی انبائی۔ وحی تشریعی جو شریعت کے طور پر وحی آتی تھی اسے کہتے تھے وحی تشریعی، لیکن وحی انبائی کے اسی شریعت کو پھیلا کر بیان کیا جا رہا تھا اس وحی میں۔ اس بات کو ایسے سمجھایا جائے گا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جو زندگی پیش کی ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے بعد سے امیر المومنین امام حسن الی آخر، یہ کوئی نئی زندگی ہے کہ پیغمبر کی ایک الگ زندگی تھی اور امیر المومنین نے ایک نئی زندگی پیش کی، امام حسن نے ایک نئی زندگی پیش کی، امام حسین نے ایک نئی زندگی پیش کی، کوئی نئی زندگی ہے کیا؟ کہ جی نہیں، جو زندگی پیغمبر نے پیش کی وہی زندگی انہوں نے پیش کی، بس فرق اتنا ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی کو اجمالاً پیش کیا اور انہوں نے پیغمبر کی زندگی کو تفصیلاً پیش کیا۔ اجمال تفصیل کو واضح کروں گا، بات واضح ہو جائے گی۔ کتاب اور کتاب کی فہرست، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کتاب کی فہرست پوری کتاب ہے مگر اجمالاً، اور بعد میں آنے والی کتاب پوری فہرست ہے مگر تفصیلاً۔ جو رابطہ فہرست اور کتاب کے درمیان پایا جاتا ہے وہی رابطہ محمد اور آل محمد کے درمیان پایا جاتا ہے۔ پیغمبر نے اجمالی زندگی گزاری تھی، اہل بیت نے پیغمبر کے اجمال کو تفصیل میں بدلا تھا، کوئی نئی زندگی پیش نہیں کی تھی۔ یہی فرق ہے وحی تشریعی اور وحی انبائی میں کہ پیغمبر نے اپنے 23 سالہ دور میں جو زندگی گزاری وہ پیغمبر پر وحی آتی تھی وحی تشریعی، پیغمبر کے بعد جو وحی آتی تھی وہ وحی انبائی تھی۔ پیغمبر کی زندگی اجمالی تھی، اس کے بعد جب پیغمبر کی زندگی کو تفصیل میں بدلنا ہے اس وقت بھی کسی وحی کی ضرورت ہے۔ وحی کس پر آئے گی؟ محمد پر آتی تھی یا آل محمد پر آئے گی؟ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور یہاں پر بالکل آخری تقسیم بیان کرتا چلوں وحی کی اور بات تمام کروں کہ پیغمبر کبھی جبرائیل کے ذریعے سے وحی لیتے تھے اور پیغمبر کبھی خود خدا سے وحی لیتے تھے۔ یہ الگ مرحلہ ہے پیغمبر کا، یعنی پیغمبر کی شان دیکھیں، یا کبھی جبرائیل کے ذریعے سے وحی لے رہے ہیں اور کبھی خود خدا سے وحی لے رہے ہیں۔ کہ جب کسی نے امام سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ جب پیغمبر پر وحی آتی تھی تو پیغمبر بے ہوش ہو جاتے تھے، تو خود آپ سے بھی میں پوچھوں ایسے کیسے بے ہوش ہو جاتے ہیں؟ جبرائیل وحی لے کر آ رہے ہیں؟ اے پیغمبر آپ نے تو جبرائیل کو سکھایا ہے، آپ تو جبرائیل کے استاد ہیں، آپ تو جبرائیل کے معلم ہیں، اگر جبرائیل وحی لے کر آ رہے ہیں تو آپ بے ہوش کیوں ہو رہے ہیں؟ تو معصوم نے یہاں پر آواز دی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جب جبرائیل وحی لے کر آئیں تو پیغمبر بے ہوش ہو جائیں۔ آواز دی قعد جبرائیل کا قعدۃ العبید، جب جبرائیل پیغمبر پر وحی لے کر آتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے جیسے کوئی غلام بیٹھا کرتا تھا، غلاموں کی طرح وحی لے کر آتے تھے۔ لیکن جب پیغمبر خود خدا سے وحی لیتے تھے تو خدا کی ذات کی عظمت کا تقاضا یہ تھا کہ پیغمبر بے ہوش ہو جائیں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس یہاں پر بات تمام کر دی اور بس یہ ایک نتیجہ دیتا ہوا آگے بڑھ جاؤں۔ عزیزان گرامی، اگر اہل بیت کو پہچاننا ہے تو ان کے ذریعے سے پہچاننا ہوگا، ان کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کو پہچانوا سکے، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو پہچانوایا کسی میں طاقت ہی نہیں تھی کہ ان کی صفات کو پہچانواتا۔ انہوں نے اپنے آپ کو پہچانوایا ہے۔ کون پہچان سکتا تھا کہ یہ محل وحی ہیں؟ کون پہچان سکتا تھا کہ ان کے یہاں ملائکہ آتے جاتے ہیں؟ کس نے دیکھا تھا ملائکہ کو آتے جاتے؟ کیا آواز دی؟ یہیں پر بات روکی تھی، یہیں پر بات تمام کر رہا ہوں کہ آواز دی تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ کہاں آتے ہیں ملائکہ؟ ملائکہ ان پر آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں ان پر ملائکہ؟ اس لیے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ملائکہ آتے جاتے ہیں۔ ملائکہ طہارت کا مرکز ہیں تو وہاں آئیں گے جو طہارت کا مرکز ہو۔ ملائکہ پاک و پاکیزہ ہیں، وہاں آئیں گے جو طہارت کا مرکز ہو۔ یہ بات میں نے پہلے اشرے میں کی تھی، یہاں بھی کہتا چلوں، کیوں ائمہ کے حرم میں نجس حالت میں جانا حرام ہے؟
ائمہ کے حرم میں نجس حالت میں جانا حرام ہے. کیوں؟ مسجد الحرام میں نجس حالت میں جانا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر ملائکہ ہوتے ہیں، اور جب آپ نجس حالت میں جائیں گے تو ملائکہ کو اذیت ہوتی ہے. ملائکہ نجاست سے نامانوس ہیں اور ملائکہ طہارت سے مانوس ہیں. جہاں پر طہارت ہوگی، ملائکہ نے جب دیکھنا شروع کیا تو زمین میں کوئی مرکز طہارت ملا ہی نہیں سوائے محمد و آل محمد کے. وہ جو اہل بیت نے کہا کہ ان کی ہمارے اس سورہ کے ذریعے سے ان لوگوں سے بحث کرو، وہ جملہ یہ تھا تنزل الملائکۃ والروح فیہا. بتاؤ کہاں ملائکہ آتے ہیں؟ کیا مجھ پر ملائکہ آتے ہیں؟ یہاں پر ملائکہ آتے ہیں؟ اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے پوچھ، ہم بتائیں گے. یا محمد اول پر ملائکہ آتے تھے یا محمد آخر پر آتے ہیں؟ ان پر ملائکہ آتے ہیں چونکہ یہ طہارتوں کا مرکز ہے، یہ مرکز طہارت ہے، اور ملائکہ ان سے مانوس ہیں. ملائکہ ان پر آتے جاتے ہیں اور انہی کے ذریعے سے شب قدر بنے گی، کیونکہ ملائکہ ان پر آتے ہیں اور ان کے آنے کے بعد پھر شب قدر بنتی ہے. اگر شب قدر کسی کی وجہ سے ہے تو وہ یہی ہیں، چونکہ ملائکہ ان کے اوپر آتے ہیں. اور ملائکہ نے ان کے جانے کے بعد بھی آنا جانا چھوڑا تھوڑی. جب قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اس کے باوجود ملائکہ ان کے یہاں آتے جاتے رہے، کیونکہ ملائکہ ان کے یہاں سے ایک سنخیت محسوس کر رہے تھے. ملائکہ آتے جاتے رہے. قتل کر دیا گیا حسین ابن علی کو، مگر ملائکہ آتے جاتے رہے. حتیٰ جہاں پر حسین کی مجلس ہوگی وہاں پر ملائکہ آتے جاتے رہیں گے. ملائکہ آئیں گے. یہ بھی پہلے جو عشرے میں کہا تھا، یہاں پھر کہہ رہا ہوں. اسی لیے کہتے ہیں علماء کہ جب انسان مجلس میں جائے تو باب وضو جائے، کیونکہ یہاں ملائکہ ہیں. ملائکہ طہارت سے مانوس ہیں. جب انسان کی روح طاہر ہوگی تو ملائکہ اس کے اوپر اس سے رابطہ برقرار کریں گے. یہ تو چلے گئے مگر ملائکہ کا رابطہ آج بھی ان سے ہے، ان کی ذات سے نہیں، حتیٰ ان کے ظاہری جسم سے، کیونکہ جہاں پر حرم ہے وہاں ملائکہ زیادہ آتے جاتے ہیں. آخر کیا ہے؟ اس لیے کہ مرکز طہارت ہے. اگر نہیں پہچانا تو دنیا نے نہیں پہچانا اس مرکز طہارت کو. پہچانواتے رہے. دیکھو میں آیت تطہیر کا مصداق ہوں. کل پہلی سفر ہے، شام میں داخلہ تھا اہل حرم کا. کہتے رہے، میں امام سجاد نے خطبہ دیا، اپنے آپ کو پہچانوایا آیت تطہیر کے ذریعے سے کہ دیکھو میں طہارتوں کا مصداق ہوں، میں اس آیت تطہیر کا مصداق ہوں. مگر کوئی جواب نہ ملا. اور جواب ملا تو کیا ملا؟ کبھی تیر چلے، کبھی تلواریں چلی، اور جب کچھ نہ ملا تو پتھر مارنا شروع کر دیے. سوچا کچھ اور تھا، لیکن ابھی بالکل مجھ سے کہا گیا کہ آج امام حسین کے رخصت پڑھی جائے. امام حسین کے رخصت، عجیب رخصت تھی امام حسین علیہ السلام کی، کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے علامہ مجلسی سے کہا، مجلسی تم میرے بیٹے کی رخصت پڑھو. آخر کیا تھا اس رخصت میں؟ سب کچھ تھا اس رخصت میں، کیونکہ حسین جا رہے ہیں اور سب کو معلوم تھا کہ اب حسین آئیں گے نہیں. جب کوئی نہ رہا، نہ عباس، نہ علی اکبر، نہ قاسم، نہ اون و محمد، آواز آئی حل من ناصر ینصرنا. حسین ابن علی کا کوئی استغاثہ خالی نہیں گیا. کبھی صدائے استغاثہ بلند کی تو ملائکہ آ گئے، مولا آپ کی مدد کے لیے آمادہ ہیں. کہا نہیں، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے. کبھی صدائے استغاثہ بلند کی تو جنات آ گئے، مولا آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں. کہنے لگے نہیں، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے. اور کبھی کہا حل من ناصر تو سید سجاد آ گئے، بابا میں مدد کے لیے تیار ہوں.
کہا نہیں میرے بیٹے، اگر تم قتل ہو گئے تو نسل امامت منقطع ہو جائے گی۔ اور جب کوئی نہ رہا تو در خیمہ پر آئے آواز دی، یا زینب، یا سکینہ، یا ام کلثوم، علیکن منی السلام۔ زینب میں جا رہا ہوں، ام کلثوم میں جا رہا ہوں، سکینہ میں جا رہا ہوں۔ خیمے میں آئے، بچے پاؤں سے لپٹ گئے، بابا کیا ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اور امام ایک ایک سے رخصت ہوئے، پھر کہنے لگے بہن زینب ذرا وہ کرسا لا دو جو میری ماں نے سیا تھا۔ کرتا لے لیا اور اب حسین جانے لگے تو زینب نے حسین کو روکا، بھیا رک جاؤ۔ کب زینب کیوں روکا؟ کہنے لگی نہیں بھیا روک نہیں رہی، بس ماں کی وصیت یاد آ گئی۔ بھیا ذرا اپنے گردن نیچے کرو۔ زینب نے گردن، حسین نے گردن نیچے کی تو زینب نے گردن کا بوسہ لیا، کہنے لگی بھیا اماں نے کہا تھا جب حسین آئے تو حسین کی گردن کا بوسہ لے لینا۔ اور اس کے بعد حسین جب خیمے سے باہر نکلے، یہ پہلی مرتبہ ہوا، نظر یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، یا مسلم ابن عقیل، یا ہانی ابن عروہ، اے مسلم، اے ہانی، اے علی اکبر، اے عباس، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو، اے جابازو، تمہیں کیا ہو گیا؟ میں مدد کو بلا رہا ہوں، کوئی جواب نہیں دیتا۔ خیمے سے باہر آئے، بہن نے محسوس کیا بھیا عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، میں ہوں نا، علی اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا، میں ہوں نا۔ بہن نے بھائی کو سوار کرا دیا۔ حسین ابھی کچھ دور آگے بڑھے تھے کہ آواز آئی، بابا ذرا آہستہ، بابا ذرا آہستہ۔ اب جو پلٹ کے دیکھا چھوٹی بچی دوڑی آ رہی ہے، بابا ایک مرتبہ۔ کہنے لگے ہاں میری بیٹی بولو کیا کہتی ہو؟ بابا ایسے نہیں، گھوڑے سے زمین پر آ جاؤ۔ حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، کہنے لگی بابا زمین پر بیٹھ جاؤ۔ حسین زمین پر بیٹھ گئے، جملہ سنیں گے، چھوٹی بچی حسین کی آغوش میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی بھیا بابا میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیریے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ ہائے میری بچی، میرے ہوتے ہوئے احساس یتیمی ہو گیا۔ اپنی بچی کو ودا کیا، بس آخری جملہ، بچی کو ودا کیا اور جا کر لڑنے لگے۔ پھر آوازیں آنے لگی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ آپ کو معلوم ہے سکینہ حسین کی بیٹی اس وقت جب حسین سے جدا ہوئی تھی، جب حسین سے ودا ہوئی تھی تو بعد میں کب ملی؟ جب دامن میں آگ لگی اور بچی کہتی ہوئی گئی بابا مجھے بچا لو، بابا مجھے بچا لو۔ یہ راز کیسے کھلا؟ جب لاشیں پامال ہو گئے، جب خیمے جل گئے، جب سارا سامان لوٹ لیا تو زینب نے سارے بچوں کو جمع کیا، کیونکہ جب گھوڑے دوڑ رہے تھے تو بچے بھاگ رہے تھے، کیسے اپنے آپ کو سنبھالے؟ یہ بات آپ کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ کو معلوم ہے شب عاشور حسین رات کی تاریکی میں زمین سے کچھ اٹھا رہے تھے۔ کسی صحابی نے پوچھا مولا کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کانٹے پڑے ہوئے ہیں، کانٹے اٹھا رہا ہوں، کل یہاں بچے دوڑیں گے، کسی کے پاؤں میں کانٹا نہ چبھ جائے۔ زینب نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا، کہنے لگی بہن ام کلثوم کچھ بچے مل نہیں رہے، 3 بچے کم ہیں، ذرا ڈھونڈنا شروع کیا، دیکھا 2 بچے گلے میں باہیں ڈالے سو رہے ہیں۔ اب جو شانہ ہلایا کیا دیکھا؟ بچے اس دنیا سے جدا ہو گئے، لیکن اب بھی حسین کی امانت نہیں مل رہی۔ ام کلثوم ذرا آواز دو، کہتی ہوئی چلی اے میرے بھائی کی امانت کہاں ہو، اے میری بیٹی کہاں ہو؟ ایک نشیب سی آواز آئی زینب۔ اب جو جا کر دیکھا بچی باپ کے سینے سے لیٹی سو رہی ہے، بچی کا شانہ ہلایا، بیٹی یہ کس کا لاشا ہے؟
پھوپھی یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ بیٹی تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ لاشیں تو اپنے سر سے پہچانے جاتے ہیں۔ کہنے لگی پھوپھی جب دامن میں آگ لگی میں کہتی ہوئی چلی بابا مجھے سنبھالو، بابا مجھے سنبھالو، اس نشیب سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، میری بیٹی میں یہاں ہوں۔ بس آخری جملے زینب نے کہا بیٹی تم نے اپنے باپ کو پہچان لیا؟ تمہارے باپ نے تم سے کچھ کہا؟ کہا پھوپھی بابا نے کہا تھا بیٹی اگر مدینے جانا تو شیعوں کو سلام کہہ دینا، اور کہنا شیعتی مہما شریف تم معاذ بن فسکرونی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کرنا، جب کسی غریب کو رونا تو میرا ماتم کر لینا، اے میرے شیعو کاش روز عاشور ہوتے تو دیکھتے میں کس طرح سے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، پانی دینا تو دور کی بات میرے علی اصغر کو قتل کر دیا،